www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، گزشتہ جمعہ طوفان اقصیٰ کے عنوان سے تھا. جمعہ گزر چکا ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ طوفان اقصیٰ بھی گزر گیا، وہ چل رہا ہے. اگر یہ سمجھیں گے کہ طوفان اقصیٰ بھی گزر گیا جیسے گزشتہ جمعہ گزر گیا، تو پھر یہ بہت نقصان کی چیز ہے ہمارے لیے. دشمن کا فائدہ اور ہمارا نقصان. اس لیے گو طوفان اقصیٰ کے لیے عنوان سے جو جمعہ تھا وہ گزر گیا، لیکن طوفان تھما نہیں ہے. طوفان تو شدت اختیار کر رہا ہے دن بدن، کیونکہ توپ کا گولہ یہاں نہیں چل رہا، نہ پاجیہ میں، نہ رائے ونڈ میں، نہ لاہور میں. تو ہم اس سے دھوکے میں نہ آ جائیں اور یہ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. جس کی وجہ سے یوم اقصیٰ منایا تھا، طوفان اقصیٰ، اس آگ میں تو مزید تیزی ہے. وہ مسلمانوں پر، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر اسی شدت سے برس رہی ہے، اور کفار مضبوط ہو رہے ہیں، اور پورا نیٹو، یورپ، امریکہ اپنی فوجیں تیزی سے بھیج رہے ہیں وہاں، سمندروں میں بھی، خشکیوں میں بھی، اڈوں پر بھی. حتیٰ کہ ہمارے پاس جو پڑوسی ملک ہندوستان ہے، یہاں کا بنیا بھی تیزی دکھا رہا ہے، وہ بھی شیر بن گیا ہے. ہماری غفلتوں کو دیکھ کر وہ شیر بن گیا. ہندوستان کے ایک فوجی کا کل بیان تھا، اس نے کہا کہ ہم ان مجاہدین کو ملیا میٹ کر دیں گے اور ہمیں راستہ دیا جائے، ہم وہاں جائیں گے بیت المقدس میں، فلسطین میں جا کر مجاہدین کے خلاف کارروائی کریں گے، ان جہادیوں کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ ہندو کہہ رہا ہے، ریٹائر فوجی. تو وہ اس طرح متفق اور متحد ہو رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ جا رہے ہوں، انہیں خفیہ راستوں سے بھیجا جا رہا ہو. جب حکومتیں آپس میں کچھ کرتی ہیں تو اس کا ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، وہ کام چلتا ہے ان کا. تو بھارتی جو ہیں بزدل، وہ بھی شیر ہو گئے ہیں ہم مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے. تو آپ نے غافل نہیں ہونا. یہ نہ سمجھیں کہ ہم چندہ دے کے فارغ ہو گئے. کیا چندہ دیا آپ نے؟ اگر ہم نے یہ رائے ونڈ کی سطح پر 5، 6، 7، 8 لاکھ دے دیا، تو بھائی یہ تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں 10، 20 لاکھ پڑے ہوئے ہیں پیسے. یہ کیا کمال کیا. درمیانی سطح کے جو گھرانے ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے بینکوں میں 25، 40، 50 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، اور ہم سمجھیں کہ ہم نے کمال کیا. اتنا سا ایک ٹکا ڈال کر پھر غور کریں، ان خزانوں کو خرچ کریں، اس سے پہلے کہ یہ پکڑ لیں ان خزانوں کو دشمن آ کر اسی طرح قبضے میں لے لیں. یہی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ذلت سے دوچار کر دیتے ہیں. تو یہ پیسہ جیسے ہم اپنی بھوک کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی بیماریوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان سب سے قیمتی چیز عزت ہے. عزت، ان سب سے قیمتی چیز دین اور مذہب ہے. آپ اس کے لیے اسے لٹا دیں، آپ کی عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے. اس دین کو سربلندی ملے گی تو ہمیں سربلندی ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام نیچے ہو جائے اور ہمیں عزت مل جائے، یہ نہیں ممکن. جب اسلام نیچے ہوگا تو ہم بھی نیچے ہوں گے، اسلام سرنگو ہوگا تو ہم بھی سرنگو ہو جائیں گے. لہذا طوفان اقصیٰ جاری ہے. جمعہ گزر رہا، لیکن طوفان نہیں گزرا، اس میں شدت آ رہی ہے، اور عالمی سطح پر آ رہی ہے. حالات بہت خراب کی طرف آ رہے ہیں. سپر طاقتیں کی نیند حرام ہو گئی ہے، اسی لیے وہ آ رہے ہیں دڑا دڑ فوجیں لے کر. امریکہ بے چین ہے، نیند حرام ہو چکی ہے ان کی. چند مسلمان مجاہدین نے کارروائیاں کی ہیں اور ان کے ہوش اڑ گئے ہیں، لیکن اس ہوش اڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فتح ہو گئی اور انہیں شکست ہو گئی. یہ نہ سوچیں، ابھی تو بہت بڑا معرکہ آگے آ رہا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس میں سرخرو کرے، ہماری مدد فرمائے. تو آپ لوگوں نے
ہمت سے کام لینا ہے اور غافل نہیں ہونا. اگر غافل ہو گئے تو یہ تباہی ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے. دشمن یہی چاہتے ہیں، کفر یہی چاہتا ہے، کفر اسی طرح چاہتے ہیں. ہندو بھی تیز ہو رہا ہے، اندرونی جو ہمارے منافقین مسلمان پاکستان کے اندر بڑی تعداد منافقین کی ہے، عربوں کے اندر اور ان کے حکمران سب منافق ہیں. یہ ساری مشکلات ہوتے ہوئے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ طوفان تھم گیا یا طوفان ہلکا ہو گیا؟ طوفان ہلکا نہیں ہوا. اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی مدد فرمائے، اور جو وہاں زخمی ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. جو شہید ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور جو میدان کارزار میں برسر پیکار ہے اللہ ان پہ سکینہ نازل فرمائے اور انہیں ثابت قدم فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کے شانہ بشانہ دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آ جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.